مرد و زن بچے اور بچیاں بھی سبھی، مرد و زن بچے اور بچیاں بھی سبھی، علم حاصل کرو، علم حاصل کرو۔ جی بہت اچھے، سبحان اللہ۔ مرد و زن بچے اور بچیاں بھی سبھی، علم حاصل کرو، علم حاصل کرو۔ یہی فرمان رب، یہی قول نبی۔ بہت اچھا کلام پڑھ رہے تھے۔ جب یہ کلام پڑھ رہے تھے تو دلوں کی خواہش مزید اس بات کی عکاسی کر رہی تھی کہ پانی چھو کے ہونٹوں سے گلابی کر گیا، پانی چھو کے ہونٹوں سے گلابی کر گیا۔ یہ کیسا بادل تھا کہ سارا پانی اڑا کے لے گیا۔ دوستو بہت اچھا کلام پڑھ رہے تھے، دل یوں چاہیتا تھا شاعر صاحب یوں ہی گنگناتے رہے اور ہم یوں ہی شام تک یوں ہی سماعت کرتے رہے، لیکن دوستو وقت کا تقاضا کچھ اور ہے۔ اس وقت 1:24 ہوئے چاہتا ہے 2:15 بجے اذان ہوگی، پھر نماز بھی ادا کرنی ہے، اور ہمارے بیچ بہترین شہنشاہ خطابت کا بے مثل بادشاہ ہے، اس لیے ہمیں ان کو بھی سماعت کرنا ہے۔ تو لیجئے پھر شعلے نوائز، دھماکہ خیز خطیب، کروڑوں کے مجمع کو سنجیدگی بخشنے والا ادیب، ایوان باطل میں زلزلہ کرنے والا امیر، شہنشاہ فکر و تدبر، آبروئے سنیت، فلک خطابت کے نیر تاباں، جامع معقولات و منقولات، جن سے میری مراد حضرت اقدس حضرت مولانا و مفتی محمد وسیم صاحب دامت ذلہ ہیں کہ آ جاؤ مسکراتے ہوئے جانے گلستان، آ جاؤ مسکراتے ہوئے جانے گلستان، میرے چمن کا جشن بہارا حضرت آپ ہی سے ہے۔ کرسی خطابت پر جلوہ فروز ہو کر اپنے ملفوظات عالیہ سے ہم سب سامعین کو مستفیض فرمائیں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمد وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فقد قال الله عز وجل قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال تعالى قالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم
والعنهم لعنا كبيرا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: كن عالما أو متعلما أو محبا أو متبعا فلا تكن في الخامس فتهلك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من خرج طلب العلم كان في سبيل الله حتى يرجع، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. جس دور پہ نازاں تھی دنیا، اب ہم وہ زمانہ بھول گئے. جس دور پہ نازاں تھی دنیا، اب ہم وہ زمانہ بھول گئے. اوروں کو جگانا یاد رہا، خود ہوش میں آنا بھول گئے. اور منہ دیکھ لیا آئینے میں، پر داغ نہ دیکھا سینے میں. منہ دیکھ لیا آئینے میں، پر داغ نہ دیکھا سینے میں. دل ایسا لگایا جینے میں، مرنے کو مسلمان بھول گئے. واجب الاحترام علماء عظام، بزرگان دین، عزیز نوجوانوں، بزرگوں اور پیارے پیارے معصوم بچوں، پردے کے پیچھے سے سماعت کرنے والی اسلام کی مقدس پاکیزہ میری ماؤں اور بہنوں، اس وقت میں آپ کا یہ مدرسہ امداد العلوم، جس کا سالانہ اجلاس عام بڑی آب و تاب کے ساتھ میں چل رہا ہے، اور جس کی بڑی خوبصورت ندامت فرما رہے ہیں رفیق محترم حضرت اقدس جناب قاری شیر خان صاحب دامت ظلہ. اور اسی طریقے سے ابھی ہم سب کے بیچ میں شاعر خوش الحان جناب مولانا محمد فیصل میرٹھی صاحب بڑے مترنم اور اچھے انداز میں ہم سب کو نعت النبی سے مستفید فرما رہے تھے. اسٹیج پر موقر معتبر علماء عظام تشریف فرما ہیں. ابھی چند منٹ پہلے ہم سے گفتگو فرما رہے تھے حضرت اقدس حضرت مولانا و مفتی نور حسن صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور دیگر اکابرین امت کی. آپ شام سے لے کر اب تک بعض باتیں اور قیمتی نصیحتیں سن رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما دے. بڑودہ کے لوگ ہیں نا، آمین میں تو کوئی جی ایس ٹی کا حساب نہیں تمہارے یہاں. اور اسی طریقے سے ہمارے بیچ میں آپ کے مدرسے کے نادم اعلیٰ، جن کی کاوشیں اور جد و جہد کے نتیجے میں اتنا بڑا پروگرام کو سجایا گیا ہے، اور آپ تمام احباب ان کی محبت میں، مدرسے کی محبت میں یہاں پر تشریف فرما ہے. اللہ رب العزت والجلال حضرت والا کی عمر میں خوب برکتیں عطا فرما دے. آمین بھی نہیں کہہ رہے؟ چاہتے نہیں کیا؟ اللہ رب العزت والجلال حضرت والا کو اور ان کا سایہ ہمارے سروں پر صحت اور عافیت کے ساتھ دیر تک اور دور تک ہمارے سروں پر قائم اور دائم فرما دے. اب کہ تو آیا ہی آواز سے تھوڑی سی لگا، ہاں بھئی بڑودے میں ہی بیٹھے.
میرے عزیزوں، نوجوانوں، بزرگوں، مجھے جو وقت دیا گیا ہے انشاءاللہ العظیم میں اسی وقت کے اندر اپنی گفتگو کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا۔ رب کریم مجھے قرآن و حدیث کی روشنی میں اس وقت میں آپ سے گفتگو کی توفیق عطا کر دے اور ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق نصیب فرما دے۔ میرے عزیزوں، نوجوانوں، بزرگوں اور پردے کے پیچھے سے سماعت کرنے والی میری ماں اور بہنوں، ذرا سنو، میرے مصطفیٰ سرکار دو عالم امام الانبیاء جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تعلیم دی اور کیا سبق جاری فرمایا۔ آج دنیا کے لوگ یہ چاہتے ہیں اور دنیا کے اندر رہ کر آج مسلمانوں کے ذہنوں میں بھی یہ بات گھر کر گئی ہے کہ ان مدارس اسلامیہ سے ہمیں کیا ملے گا، ان مدارس اسلامیہ نے ہمیں کیا دیا ہے۔ تو آؤ یہ طالب علم قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ پیغام آپ کی سماعتوں کے حوالے کرے گا۔ میرے مصطفیٰ امام الانبیاء جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 باتوں کی طرف اشارہ فرمایا اور یہ پیغام جاری فرمایا۔ یہ امت اور یہ نوجوان، یہ بزرگ، یہ مسلمان، یہ ایمان والے جب تک ان 4 باتوں کے اوپر اپنی زندگی کو گزارتے رہیں گے، عزتیں ان کے سروں پر آتی رہیں گی، بلندیاں ملتی رہیں گی، رفعتیں ملتی رہیں گی۔ جب یہ امت اور یہ مسلمان اور یہ ایمان والے ان 4 باتوں سے ہٹ کر اپنی زندگی کو گزارنا شروع کریں گے تو میرے مصطفیٰ کالی کملی والے نے ارشاد فرمایا فَلَا تَكُنْ فِي الْخَامِسِ فَتَهْلَكَ۔ جب یہ امت 4 قسموں کو چھوڑ دے اور 4 باتوں کو چھوڑ دے گی تو پھر ان کو ہلاکت و بربادی سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ دنیا کی کوئی طاقت ایسی رہی ہے کہ اس امت کو ہلاکت سے بچا دے، ایمان والوں کو ذلت و رسوائی کے تاج سے بچا سکے۔ میرے مصطفیٰ کالی کملی والے نے پہلا جملہ ارشاد فرمایا کن عالماً، سب سے پہلے نمبر پر مسلمانوں کے دل و دماغ میں یہ بات چھا جانی چاہیے اور ان کے دل میں یہ بات اتر جانی چاہیے کہ میرے مصطفیٰ نے پہلی تعلیم اور پہلا سبق جاری فرمایا کہ تم علم دین کو حاصل کرو۔ آج کیا ہوا کہ دنیا کے اندر رہ کر آج دنیا کی ترقی ہمارے سامنے ہے، دنیا کی عیش و راحتی زندگی ہمارے سامنے ہے۔ ہم دنیا سے الگ نہیں سوچنا چاہتے، ہم نبی کے طریقوں کو نہیں دیکھنا چاہتے، ہم اپنے نبی کے اخلاق نہیں دیکھنا چاہتے، ہم اپنے نبی کا کردار نہیں دیکھنا چاہتے، ہم اپنے نبی کا اقوال نہیں دیکھنا چاہتے، ہم اپنے نبی کی سنت نہیں دیکھنا چاہتے، ہم اپنے نبی کا طریقہ، ہم اپنے نبی کا اسوہ، ہم اپنے نبی کی عادتیں، ہم اپنے نبی کا اخلاق اور اپنے نبی کے کردار، اپنے نبی کا اقوال و افعال، اپنے نبی کا طور و طریق ہم دیکھنا نہیں چاہتے اور پھر یہ کہتے ہیں کہ نہ جانے کون سا گناہ ہم سے ہوا ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ ہمارے اوپر عذاب کو مسلط کر رہا ہے۔ میرے عزیزوں، نوجوانوں، بزرگوں، آج جس طالب علم کی کوئی حیثیت نہیں سمجھی جاتی، آج جس کا کوئی مقام نہیں سمجھا جاتا، دنیا کے اندر رہ کر ان مدرسوں میں پڑھنے والا ایک طالب علم جس کو میرے اور آپ کے نبی نے یہ ارشاد فرمایا من خرج طلب العلم کان فی سبیل اللہ، ایک وہ انسان جو علم دین کی طلب کے لیے اپنے گھر سے نکل کر کے
کے آئے اور وہ ان مدرسوں میں مفتی جنید صاحب کی معرفت میں آ جائے اور ان کے سامنے آ کر زانوئے تلمس ہو جائے اور وہ ان سے آ کر کبھی قرآن کی آیت سیکھتا ہے، کبھی اللہ کے نبی کی سنت سیکھتا ہے، کبھی نبی کی عادتیں سیکھتا ہے، کبھی نبی کے اخلاق سیکھتا ہے، کبھی نبی کا کردار سیکھتا ہے، کبھی نبی کے اقوال سیکھتا ہے، کبھی وہ اپنی زندگی میں کلمہ طیبہ لے کر کے آتا ہے، کبھی اپنی زندگی کو وہ نبی کی سنتوں سے معطر منور کرتا ہے۔ تو میرے مصطفیٰ کالی کملی والے نے ارشاد فرمایا، جب یہ انسان اور یہ طالب علم، جب یہ بچہ اپنے گھر سے قرآن سیکھنے کے لیے، حدیث سیکھنے کے لیے، نبی کی سنت سیکھنے کے لیے، نبی کا طریقہ سیکھنے کے لیے، دین اسلام کی اشاعت کے لیے اور دین اسلام کو سیکھنے کے لیے جب یہ بچہ اپنے گھر سے نکلتا ہے تو یہ ایسا ہوتا ہے جیسا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا۔ بڑودہ کے غیور مسلمانوں، جانتے ہو وہ کون لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں؟ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو قربان کرنے والے، وہ لوگ جو اپنے آپ کو مٹانے والے، اپنے آپ اور اپنے جان اور تن من دھن کی بازی لگانے والے، وہ صحابی رسول ہوں یا ان کے بعد آج بھی میرے اور آپ کے زمانے میں چاہے وہ جماعت دنیا کی دہلیز پر مجھے اور آپ کو سبق دیتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اے دنیا کے لوگوں، درست تم سن لو کہ تمہارے ذہنوں میں کسی بھی طریقے کی بات ہو، لیکن ہمارا دین اور ہمارا عقیدہ ایک رب کریم کی ذات پر ہے اور ہم اسی ذات کے اوپر مر مٹنے والے ہیں۔ اس لیے اللہ کے حبیب نے یہ پیغام جاری فرمایا اور یہ اپنے صحابہ کے سامنے یہ تعلیم دی گئی، یہ سبق دے دیا گیا کہ دنیا کے اندر رہ کر جو انسان دین اسلام کی اشاعت کے لیے اور دین اسلام کی بقا کے لیے اور دین اسلام کے تحفظ کے لیے اپنے گھر سے نکل کر کے آتا ہے، اللہ رب العزت والجلال فرشتوں کے سامنے یہ اعلان جاری کر دیتا ہے، اے تمام فرشتوں تم گواہ بن جاؤ، میں نے اپنے اس بندے کی مغفرت کا اعلان کر دیا ہے۔ یہ وہ جماعت ہے، یہ طالب علم اپنے گھر سے نکلتا ہے اور اپنے گھر سے نکل کر مدرسے کی دہلیز پر پہنچتا ہے، مکتب میں پہنچتا ہے، اللہ رب العزت والجلال کا کلام سننے کے لیے، قرآن سیکھنے کے لیے، نبی کی سنت سیکھنے کے لیے۔ تو یہ ایسا ہے جیسا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا ہے، اور یہ انسان تب تک رہتا ہے جب تک کہ یہ انسان واپس لوٹ کر کے نہ آ جائے۔ آج دنیا کی ترقی اور دنیا کی ڈگریاں حاصل کرنے والوں اور دنیا کے اندر رہ کر اپنے آپ کو گھیرنے والوں، اپنے آپ کو لگا دینے والوں، اگر کل قیامت کے میدان میں رب کریم نے اعلان کر دیا اس بندے کے لیے، اس اپنے بندے کے لیے جس نے دنیا میں رہ کر اپنے اللہ کو چھوڑا ہے، جس نے دنیا میں رہ کر اپنے نبی کو چھوڑا ہے، جس نے دنیا کے اندر رہ کر اپنے نبی کی سنت پہ اعراض کیا ہے، جس نے دنیا کے اندر رہ کر اپنے نبی کی اطاعت کو چھوڑا ہے، جس نے دنیا کے اندر رہ کر اپنے نبی کی فرما برداری کو چھوڑا ہے، جس نے دنیا کے اندر رہ کر قرآن کو چھوڑا ہے، جس نے دنیا کے اندر رہ کر نبی کی عادتوں کو چھوڑا ہے، جس نے دنیا کے اندر رہ کر نبی کے اخلاق چھوڑے ہیں، اللہ رب العزت والجلال نے اگر کل قیامت کے میدان میں یہ اعلان کر دیا کہ جاؤ اس کو اٹھا کر کے جہنم میں ڈالو، تو یہ بچے ہوں گے جن کی وجہ سے آپ باپ نے دنیا کے اندر رہ کر اپنے
ऐश को खत्म कर दिया, अपनी राहतों को खत्म कर दिया, अपने सुकून को खत्म कर दिया, अपने इत्मीनान को खत्म कर दिया। कल कयामत का मैदान होगा और यही बच्चे हमारे खिलाफ खड़े हुए होंगे। रब करीम के सामने ये ऐलान किया जाएगा, कालू रब्बना इन्ना अताअना सादतना व कुबराअना फअदल्लूना सबीला। परवरदिगार आलम, यकीनन दुनिया के अंदर गुनाह मैंने किए हैं, यकीनन खताएं मैंने की है, यकीनन लग़्ज़िशें हुई है। ऐ परवरदिगार आलम, यकीनन आपकी नाफरमानियां की है, लेकिन इसका जिम्मेदार कोई और नहीं, सिर्फ मेरे वालिदैन है, मेरे महल्ले के बड़े हैं। क्या कहेंगे उस वक्त में? रब करीम ये ऐलान करेगा, और ये बच्चे और ये दुनिया के अंदर रहकर जिनको हमने आज आला तालीम दी और आला फनून सिखाए, कल कयामत के मैदान में ये हमारे खिलाफ खड़े हुए होंगे और अल्लाह रब्बुल इज्जती वल जलाल के दरबार में खड़े होकर ये ऐलान किया जाएगा, ऐ परवरदिगार आलम, यकीनन दुनिया के अंदर रहकर हमसे खताएं हुई हैं, लेकिन इसके जिम्मेदार हमारे बड़े हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जती वल जलाल ये ऐलान करेगा कि अब बताओ अब क्या करना है। ये बच्चे कहेंगे जिनके लिए आज राहत को छोड़ा है, आज सुकून को छोड़ा है, आज इत्मीनान को छोड़ा है, जिनके लिए धूप की तपिश बर्दाश्त की है, जिनके लिए इतनी गर्मी को बर्दाश्त किया है, जिनके लिए आज तमाम की तमाम चीजों को छोड़ा है। अल्लाह रब्बुल इज्जती वल जलाल के सामने ये कल कयामत के मैदान में ये बच्चे बयान करेंगे, रब्बना आतिहिम ज़िफ़ैन मिनल अज़ाब। ऐ परवरदिगार आलम, ये मेरे वालिदैन हैं और इनकी वजह से मुझे आपने जहन्नम में डालने का फैसला कर दिया है, दोज़ख में डालने का आपने ऐलान कर दिया है, लेकिन मेरे गुनाह इनके सर पर कर दीजिए, इनको भी उठा करके जहन्नम में डालिएगा। और एक बार नहीं बल्कि अल्लाह आपसे हम ये मन्नतें, आपकी समाजतें कर रहे हैं, रब्बना आतिहिम ज़िफ़ैन। ऐ परवरदिगार आलम, इनके ऊपर अज़ाब दर अज़ाब को मुसल्लत फरमा दे। और इसी पर बस नहीं होगा, बल्कि एक जुमला और जिक्र किया जाएगा। ये बच्चे यूं बयान करेंगे, ऐ परवरदिगार आलम, एक अज़ाब इनके ऊपर मुसल्लत नहीं बल्कि अज़ाब और फिर अज़ाब को मुसल्लत फरमा, और इनके ऊपर अपनी बड़ी लानत के ऊपर इनके ऊपर अपनी लानत को डाल देना। उस वक्त में क्या कहेंगे, कहाँ जाएंगी वो डिग्रियां, क्या कहेंगे वो नौजवान, क्या कहेंगे वो बुजुर्ग, क्या कहेंगे वो लोग जिन्होंने दुनिया के अंदर रहकर आज की तालीम को छोड़कर और अल्लाह रब्बुल इज्जती वल जलाल की, अल्लाह की आदतों को और अपने नबी की सुन्नतों को और अपने नबी के तरीके को, अपने नबी के उसवे को, अपने नबी की आदत और अखलाक को छोड़कर जिसने दुनिया के अंदर अपनी जिंदगी को गुजारा होगा, मेरे अजीजों, नौजवानों, बुजुर्गों, तो रब्बे करीम इनको भी उठा करके जहन्नम में डालेगा। उस वक्त में क्या कहा जाएगा जब रब्बे करीम के सामने तमाम के तमाम इंसान यूं पुकार रहे होंगे, ए मौलाए करीम, किसी की कोई जरूरत नहीं है, आप मुझे बचा लीजिएगा। उस वक्त में क्या कहेंगे जब हर इंसान की जबान पर एक ही तकबीर, एक ही नारा, एक ही लफ्ज की सदाएं, एक ही लफ्ज बार बार कष्ट कर रहा होगा, हर इंसान पुकार रहा होगा, या रब्बी नफ्सी नफ्सी। परवरदिगार
عالم مجھے کسی اور کی کوئی چاہت نہیں ہے، مجھے کسی اور کی کوئی تمنا نہیں ہے، مجھے کسی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ماں بھی پکار رہی ہوگی یا ربی نفسی نفسی، یہ انسان بھی پکار رہا ہوگا یا ربی نفسی نفسی۔ ہر انسان کی زبان پر آدم علیہ السلام سے لے کر آخر انسان تک ہر انسان کی زبان پر یا ربی نفسی نفسی کی صدائیں ہوں گی۔ یہاں تک کہ دوست دنیا میں ہیں لیکن کل قیامت کے میدان میں دوست بھی چھٹکارا پائیں گے، دوست بھی کہیں گے ہم آپ کو نہیں جانتے، ماں باپ بھی کہیں گے ہم آپ کو نہیں جانتے۔ یہاں تک کہ ہر کوئی انسان دنیا کے اندر رہ کر جس کو اپنا بنایا ہوگا کل قیامت کے میدان میں اس کی زبان پر صرف نفسی نفسی کا ترانہ ہوگا، نفسی نفسی کی صدائیں ہوں گی، نفسی نفسی کی آوازیں ہوں گی اور یہ ترانے گونج رہے ہوں گے۔ ہر کوئی انسان یہ پکار رہا ہوگا اے پروردگار عالم مجھے کسی کی کوئی چاہت نہیں ہے، مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اے پروردگار عالم بس آپ مجھے بچا لیجئے، آپ مجھے بچا لیجئے۔ تو اس وقت میں ہم کیا کہیں گے؟ آج صرف اور صرف اعلیٰ تعلیم اور اعلیٰ فنون کو حاصل کرنے والوں، آج دنیا کے اندر رہ کر جس چیز کی کوئی قدر و منزلت نہ سمجھنے والوں، یہی کل قیامت کے میدان میں اگر کوئی چیز ہمارے ساتھ میں کھڑی ہوئی ہوگی تو کہیں پر میرے مصطفیٰ کالی کملی والے نے ارشاد فرمایا جب یہ انسان قبر میں رکھ دیا جائے گا تو قبر میں یہ انسان کے سامنے اگر یہ قرآن کا پڑھنے والا، قرآن کا محافظ، قرآن کا شیدائی ہوگا تو کبھی اگر اس نے دنیا کے اندر سورہ یاسین کی اکثر تلاوت کی ہوگی تو کبھی سورہ یاسین اس کے دہنی طرف سے آ کر کے اس کی سفارش کرے گی، اس کی آڑ بنے گی، کبھی بائیں طرف سے آ کر اس کی سفارش کرے گی، اس کی آڑ قائم کرے گی، کبھی دائیں طرف سے کبھی بائیں طرف سے کبھی اوپر سے کبھی نیچے سے القرش چاروں طرف سے قرآن اس کی سفارش کرے گا۔ قرآن کہے گا میں اللہ کا کلام ہوں، چلو ایسا کر لیتے ہیں ابھی رک جاؤ، میں اللہ کے دربار میں جاتا ہوں، اللہ کے حضور جاتا ہوں، اللہ کے دربار میں پہنچ کر اللہ رب العزت والجلال سے پوچھ کر کے آتا ہوں تو اللہ رب العزت والجلال کے سامنے یہ قرآن جائے گا، یہ قرآن جا کر کے کہے گا اے پروردگار عالم مجھے یہ بتا دو میں آپ کا کلام ہو کہ نہیں ہو۔ اللہ رب العزت والجلال یہ بیان کریں گے کیوں نہیں، آپ تو میرے کلام ہو، میری ذات سے نکلے ہوئے ہو، کیوں نہیں، کیا مسئلہ ہے؟ اللہ رب العزت والجلال کے سامنے خود قرآن یہ بیان کرے گا اے پروردگار یہ قرآن کا محافظ تھا، کبھی میرے اندر سے سورہ یاسین کی تلاوت کرتا تھا، کبھی سورہ ملک کو پڑھتا تھا، کبھی سورہ تغابن کو پڑھتا تھا، کبھی دوسری سورتوں کو پڑھتا تھا، اے پروردگار اس انسان کا یقین آپ کی ذات پر تھا اس لیے قرآن کی تلاوت کرتا تھا اور آپ کے فرشتے اس کے اوپر عذاب کو ڈالنا چاہتے ہیں۔ اللہ بیان کرے گا اب یہ بتاؤ تم چاہتے کیا ہو؟ قرآن کہے گا اے پروردگار عالم مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، یہ انسان آپ کے قرآن کی تلاوت کرتا تھا، بس میں یہ چاہتا ہوں اس انسان کو آپ عذاب سے نجات دے دیجئے گا۔ اس وقت میں رب کریم یہ بیان کریں گے کہ ٹھیک ہے جاؤ ہمارا یہ پیغام جا کر کے سنا دو اور فرشتوں کے سامنے اعلان کر دو کہ رب کریم نے اس انسان کو معاف کر دیا۔ کون ہے وہ انسان جس نے دنیا کے اندر رہ کر رب کریم کی اطاعت کے کلمات گنگنائے، کبھی قرآن کی تلاوت کی، کبھی قرآن میں
کبھی سورہ فاتحہ کا موقع ہوا تو سورہ فاتحہ کی تلاوت کر لی، کبھی سورہ بقرہ کا، کبھی سورہ آل عمران کا، جس طریقے سے اس کو موقع ہے کہ قرآن کی تلاوت کر لیتا ہے، جس طریقے سے اس کو دنیا کے اعتبار سے وقت ہے یہ اپنے وقت کو فارغ کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اللہ رب العزت والجلال کے حضور، اللہ کی اطاعت میں، اللہ رب العزت والجلال کے دربار میں اپنے آپ کو پیش کر لیتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، نوجوانوں، بزرگوں، میرے مصطفیٰ کالی کملی والے نے 4 باتوں میں پہلا پیغام یہ جاری فرمایا، کن عالمن، تم سب سے پہلے نمبر پر علم دین کو حاصل کرنے والے بن جاؤ۔ آج کیا ہوا؟ صورتحال ہمارے سامنے ہے، آج دنیا کے اندر اور دنیا کے احوال ہمارے سامنے ہے، آج دنیا کی تعلیم ہمارے سامنے ہے، آج دنیا کی ترقیاں ہمارے سامنے ہیں، آج دنیا کی ہر ادائیں ہمارے سامنے ہیں۔ اگر میرے نوجوانوں، بزرگوں یاد رکھو، اور میری ماں بہنوں ذرا سنو، اگر تم نے اپنی زندگی میں نبی کی سیرت نہیں لے کر کے آئے، نبی کا طریقہ نہیں لے کر کے آئے، نبی کی عادتیں لے کر کے نہیں آئے، تو دنیا کے اندر ہی رہ کر ایک طریقے سے وہ خوف تمہارے دلوں پر ڈال دیا جائے گا، اس دنیا کے اندر تمہیں حوالے دنیا کے کر دیا جائے گا، کبھی دنیا کے حوالے کر کے تمہیں عذاب میں مبتلا کیا جائے گا، کبھی دنیا کے اندر رہ کر تمہارے اوپر یہ عذاب ڈالا جائے گا کہ تم دنیا کے حوالے اور دنیا تمہارے سامنے کھول دی جائے گی۔ یہ انسان بیان کرے گا، اے پروردگار عالم یہ دنیا کیسی ہے۔ اس لیے حدیث پاک میں میرے اور آپ کے نبی سرور کون و مکان امام الانبیاء جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی اور یہ سبق جاری فرمایا کہ اگر تم نے دنیا کے اندر رہ کر اللہ کی اطاعت کو چھوڑا، نبی کی اطاعت کو چھوڑا، نبی کی فرم برداری کو چھوڑا، اگر تم نے دنیا کے اندر رہ کر اللہ کے حکموں کو چھوڑ کر اپنی زندگی کو گزارا تو رب کریم تمہارے اوپر پہلا عذاب یہ مسلط کرے گا کہ تمہیں دنیا کے حوالے کرے گا۔ اب تم دنیا کے حوالے ہو، تم دنیا کے پیچھے پیچھے، دنیا تم سے آگے آگے۔ اللہ کا حبیب ارشاد فرماتا ہے ملے گی اتنی جتنا تمہارے مقدر میں رب کریم نے اس وقت میں لکھ دی جب تم مادر علم میں تھے اور مادر رحم میں تھے، جس وقت کے اندر تم اپنی ماں کے پیٹ میں تھے، اس وقت میں رب کریم نے اعلان فرما دیا اس بندے کو دنیا کے اندر بھیجنا ہے، اتنا رزق لکھ دو ہم اس کو دے کر کے رہیں گے۔ رب اعلان کرتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ کئی رب ارشاد فرماتا ہے وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها۔ جب دنیا کے اندر رہ کر اگر کسی انسان کو ایک لقمے کی بھی اگر ضرورت ہے اور اس کا وہ لقمہ اس دنیا کے اندر موجود ہے، ایک گھونٹ پانی پینا ہے اور وہ دنیا کے اندر اس کا لکھا ہوا موجود ہے، اللہ بیان کرتا ہے اس انسان کو موت واقع نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ کھانے کا لقمہ، وہ پینے کی چیز، وہ تمام کی تمام چیزیں اس انسان کو مہیا نہ کر دی جائیں، جب تک کہ وہ تمام چیزیں اس انسان کو نہ دے دی جائیں۔ اسی لیے رب بیان کرتا ہے کبھی وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها کہہ کر کہیں پر رب ارشاد فرماتا ہے، دوسری آیت کریمہ ذکر کر کے کہیں اور الفاظ ذکر کر کے رب بیان کرتا ہے مجھے اور آپ کو سنبھلنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے میرے اور آپ کے نبی نے ارشاد فرمایا اگر تم نے دنیا کے اندر رہ کر میری اطاعت کو چھوڑا، میری فرما برداری کو چھوڑا، میرے حکموں کو توڑا تو تمہیں دنیا کے حوالے کر دیا جائے گا اور دنیا تمہارے سروں پر کھول دی جائے گی۔ جس طریقے سے رب نے بیان فرمایا فَإِنَّ
लहू मईशतन सनका व नहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा। सबसे पहले दुनिया तुम्हारे हवाले, कहत सालियां तुम्हारी नजरों के सामने, तुम डरोगे कि काश ऐसा ना हो जाए, हम भूखे न मर जाएं। तुम डरोगे इस चीज से कि कहीं ऐसा ना हो कि दुनिया के अंदर रहकर हम अल्लाह रब्बुल इज्जती वल जलाल हमें भूखा तड़पा दे, हमें भूखा मार दे, कहीं ऐसा ना हो जाए। ये इंसान डरेगा। इसीलिए रब ने खुद बयान किया है, अगर तुम मेरी नाफरमानी करोगे और तुम मेरे जिक्र से एराज करोगे, मेरी फर्माबरदारी को छोड़ोगे, मेरी इताअत को छोड़ोगे, मेरी नाफरमानियों में अपनी जिंदगी को गुजारोगे, तो फिर पहला अज़ाब दुनिया का तुम्हारे हवाले और तुम्हें दुनिया के हवाले कर दिया जाएगा। और सबसे पहला अज़ाब दुनिया में ये चखा जाएगा कि इस इंसान के सामने इस दुनिया को खोलकर कहत सालियों को खोल दिया जाएगा। इसलिए मेरे अजीजों, नौजवानों, बुजुर्गों, मिल्लत इस्लामिया के जियालो, आज जरा होश के नाखुन लेने की जरूरत है। आज अपने आप को थोड़ा सा बदलने की जरूरत है। अगर तुमने दुनिया के अंदर रहकर इस तरीके से, मेरे मुस्तफा ने दूसरा जुमला इरशाद फरमाया, अगर तुम ऐसा नहीं किया कि तुम अल्लाह की नाफरमानियों में मुब्तला ना हुए और तुम अल्लाह की इताअत में मसरूफ रहे, अल्लाह की फर्माबरदारी करते रहे, तो फिर मेरे मुस्तफा इमामुल अंबिया ने इरशाद फरमाया, तुम आगे आगे चलोगे, दुनिया तुम्हारे पीछे पीछे चलेगी और रोजियां तुम्हारे पीछे दौड़ेंगी। तुम दुनिया के हवाले नहीं, अल्लाह रब्बुल इज्जती वल जलाल के हवाले हो। आज क्या हुआ कि दुनिया के अंदर रहकर हमने अल्लाह की नाफरमानियों को अपने आप में मुनव्वर और मुअत्तर कर लिया, अल्लाह की इताअत को छोड़ दिया, अल्लाह की नाफरमानियों से अपनी जिंदगी को मुनव्वर कर लिया है। आज दुनिया के अंदर रहकर हमारी जिंदगी में अल्लाह का खौफ नहीं रहा। कल कयामत का मैदान होगा। एक बात और आपके सामने जिक्र कर दो, कल कयामत का मैदान होगा। हर इंसान या रब्बी नफ्सी नफ्सी की सदाएं पुकार रहा होगा, हर इंसान की ज़बान पर होगा, ऐ परवरदिगार आप मुझे बचा ले, आप मुझे बचा ले। तो उस वक्त के अंदर भी अगर कोई इंसान अल्लाह रब्बुल इज्जती वल जलाल, अगर किसी इंसान को दुनिया के अंदर से आने के बाद बेखौफ कर दिया जाएगा, अगर किसी इंसान को अल्लाह रब्बुल इज्जती वल जलाल ये ऐलान करेंगे, जाओ तुम दुनिया के अंदर से आए हो, तो तुमने आज दुनिया के अंदर से आने के बाद आज तुम्हारा ठिकाना वहां है। आज लोग देखेंगे, रश करेंगे, लोग देखेंगे, अश करेंगे, लोग देखेंगे, यूं यूं गोया होंगे कि ये कौन लोग हैं। ये तो वो लोग नहीं जिनको अल्लाह रब्बुल इज्जती वल जलाल ने खुद यूं बयान कर दिया हो, उलाइका अल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन। ये कहेंगे ये तो वो लोग भी नहीं है जो अगर हम यूं कहते कि ये नबी है, नहीं सिद्दीकीन है, नहीं शुहदा है, नहीं सालिहीन की जमात में से है, फिर यूं बयान किया जाएगा कि ये वो लोग नहीं है जिनको दुनिया के अंदर रहकर तुम यूं समझते थे ये तो मदरसे वाले हैं, ये तो मकतब वाले हैं, ये तो कुरान वाले हैं, ये तो दुनिया के अंदर रहकर दुनिया के लोगों के हवाले हैं। आज दुनिया के लोग जिनको बेबाक समझते हैं, आज दुनिया के लोग जिनको बेफायदा और बेमाना समझते हैं, कुरान उसकी गवाही देता है, अला इन्न औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। यकीनन बहुत से लोग अल्लाह वाले ऐसे हैं कि जिनके सरों पर कोई खौफ नहीं है और जिनके दिल भी किसी गम में मुब्तला नहीं है। मेरे अजीजों, मेरे नौजवान भाइयों, बुजुर्गों, बड़ौदा के गयूर मुसलमानों, जरा अपने कलेजों पर हाथ रखो और सुनो ये पैगाम कि अगर हम अपनी जिंदगी में
अपने नबी का उसवा लेकर के आते, अपने नबी का तरीका लेकर के आते, तो आज हमारे नस्लें और ये हमारे नौजवान भाई, आज ये हमारे बच्चे इस तरीके से वीरान न फिरते। आज नाच गाना आम है। मेरे मुस्तफा ने तो यूं इरशाद फरमाया, मैं दुनिया के अंदर दो चीजों को वाला बना करके भेजा और भेजा गया हो। सबसे पहली चीज ये संगीत और म्यूजियम के सिस्टम को तोड़ देने वाला बना करके भेजा गया हो। क्या कही जाएगी ये बात? आज मुआशरे के अंदर नजर डाल ली जाए और आज अपने नौजवानों पर, आज अपने मासूम बच्चों के जहनों पर और इनके दिमाग पर, आज इनके दिलों पर और आज इनके कानों पर अगर नजर डाल करके बात की जाए तो पूरा मुआशरा इस वक्त में बेचैन नजर आएगा। आज हमारा नौजवान भाई ये संगीत के अंदर इतना ज्यादा डूब चुका है कि जब तक इसके कानों में मशहूर कुन आवाज और नाचने वाली आवाज, गाने वाली आवाज, संगीत और म्यूजियम जब तक इसके कानों में न पड़ जाए, इसको चैन नहीं मिलता, इसको सुकून नहीं मिलता। आप कुर्बान चाहिए सय्यदे कोनो मका इमामुल अंबिया जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जूतियों पर, आपके कदमों पर आपने क्या तालीम दी, आपने क्या सबक जारी फरमाया। अगर दुनिया के अंदर रहकर पहली बात पर अमल कर लिया जाता, इल्म दीन से अपने आप को मुस्तफीद कर लिया जाता, अपने आप को मुअत्तर कर लिया जाता, अगर दुनिया के अंदर रहकर कुरान सीख लिया जाता, अगर दुनिया के अंदर रहकर नबी की इताअत सीख ली जाती, इन मदरसों के अंदर अपने वक्त को लगा दिया जाता, तो शायद आज हमारे बच्चे इनके कानों में ये मशहूर कुन आवाज जो दुनिया के एतबार से बड़ी संगीन आवाज है, बड़ी सुरीली आवाज है और ये दुनिया की धुन इनके कानों में न गूंजती। अगर इनकी जिंदगी में नबी का तरीका होता तो ये नबी के तरीके पर आकर अपने आप को अल्लाह की इताअत में, अल्लाह की फर्माबरदारी में लगा लेते। इसीलिए सरवरे कोनो मकाने पहली तालीम और पहला सबक ये जारी फरमाया, ऐ लोगो तुम इल्म दीन को हासिल करने वाले बनो। आज क्या हुआ, इस इल्म दीन से हमने इतनी रोगर्दानी की, इतनी रोगर्दानी की, आज गैरों ने हमारे सरों पर नाचना शुरू कर दिया और गैरों ने कहना शुरू कर दिया इस्लामी कल्चर वाले ऐसे हैं, इस्लामी तरीका ऐसा है, इस्लामी आदतें ऐसी है। अगर हम अपनी जिंदगी में नबी का तरीका लेकर के आ जाते तो हम अपनी जिंदगी को अल्लाह की फर्माबरदारी पर लगाते थे, अल्लाह के हुजूर लगाते थे, अल्लाह की इताअत में लगाते थे, अल्लाह रब्बुल इज्जती वल जलाल को राजी कर लेते। और अगर हमने इस दुनिया के अंदर रहकर इन तमाम चीजों को छोड़ा है तो दुनिया के अहवाल और दुनिया के हालात हमारे सामने है। मुसलमान पस्ती की तरफ है, इसलिए सबसे पहली तालीम हमें मुसलमानों को समझनी चाहिए कि हमें अपने नबी के तरीके पर ही हमें कामयाबी मिल सकती है। और सबसे पहला सबक हमें इल्म दीन को हासिल करने की सख्त जरूरत है। मैं एक पैगाम यहीं से रोक करके अपनी माओ बहनों तक ये पैगाम पहुंचाऊंगा। हमारी माएं बहनें भी पर्दे के पीछे से समाअत कर रही हैं, वो अपने कानों तक ये पैगाम पहुंचा लें और जहां तक उनकी रसाई हो वो इस पैगाम को दूसरों तक पहुंचाएं। मेरे मुस्तफा काली कमली वाले पर कुरान की आयत करीमा नादिल हो रही है,
اگر یقیناً ہم دین سیکھتے، ہم اپنے بچیوں کو دین سکھاتے تو ہمیں معلوم ہوتا کہ قرآن کیا کہتا ہے، نبی کا فرمان کیا ہے۔ ہم اگر دنیا کے اندر رہ کر اپنے نبی کا طریقہ سکھاتے، اپنے نبی کی عادتیں سکھاتے، اپنے نبی کا اخلاق سکھاتے تو ہماری بچیوں کو معلوم ہوتا، ہماری مائیں بہنوں کو معلوم ہوتا کہ کس طریقے سے میرے اور آپ کے نبی سرور کون و مکان نے کیا تعلیم دی ہے اور کیا سبق جاری فرمایا ہے۔ ایک پیغام آپ کی خدمت میں اور آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں گا۔ الرب ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ رب ارشاد فرماتا ہے، اللہ رب العزت والجلال اپنے نبی کو حکم دیتا ہے، اے نبی آپ کہہ دیجئے اپنی بیوی سے، اپنی بیٹیوں سے اور اس کے بعد ونساء المؤمنین ایمان والوں کی تمام عورتوں سے کہہ دیجئے یدنین علیہن من جلابیبہن کہ وہ اپنی اوڑھنیوں کو، اپنی چادروں کو آگے لٹکا لیں کہ آپ کو زندگی یاد نہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی کہ آپ کو زندگی یاد رہی، حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا کی کہ آپ کو زندگی یاد رہی، اپنے نبی کی، اپنے نبی کی ازواج مطہرات کی کہ آپ کو زندگی یاد رہی، ام کلثوم کی کہ آپ کو زندگی یاد رہی، حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لقد جگر کی۔ آپ اندازہ لگائیے اس الفاظ سے، ایک الفاظ آپ کی خدمت میں بالخصوص اپنی ماں بہنوں تک یہ پیغام پہنچا دینا چاہتا ہو کہ کل اللہ کے نبی کے دور میں ایک صحابی رسول ہے، آپ کے ساتھ میں تشریف فرما ہوئے، آپ نے اندر گھر میں جانے کی اجازت طلب کی، آپ نے فرمایا اے فاطمہ تیرا باپ باہر کھڑا ہوا ہے، محمد رسول اللہ باہر کھڑے ہوئے ہیں، اندر آنے کی اجازت چاہتے ہیں۔ فاطمہ الزہرا اندر سے بیان کرتی ہے، اے والد محترم آپ یہ بتائیے آپ اکیلے ہیں یا آپ کے ساتھ میں کوئی اور بھی ہے؟ فرمایا اے میری لخت جگر فاطمہ میرے ساتھ میں ایک صحابی ہے۔ فرماتی ہے فاطمہ الزہرا اے والد محترم آپ کو اندر آنے کی اجازت ہے لیکن آپ کے صحابی کو اندر آنے کی اجازت نہیں ہے۔ میرے اور آپ کے نبی نے پوچھا اے فاطمہ کیا وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے تو نے اندر آنے سے میرے صحابی کو منع کر دیا، ان کو روک دیا ہے؟ فرماتی ہے آپ کی لخت جگر یا رسول اللہ یا نبی اللہ میرے جسم پر اتنا پورا کپڑا نہیں ہے جس سے میں اپنا مکمل طریقے سے حجاب کر سکوں، یا رسول اللہ آپ کو اندر آنے کی اجازت ہے۔ آپ نے اپنی کالی کملی کو اتارا، آپ نے فاطمہ کو پکڑایا۔ میری ماں اور بہنوں ذرا سنو، اپنی زندگیوں میں یہ پیغام لے کر کے آؤ۔ آج کھلے بال ہیں، شادیوں میں فنکشنوں میں نظر آنے والی ہماری مائیں بہنی ہیں، آج دنیا کے حوالے ہیں، آج دنیا کے لوگ اور دنیا کے آج ماڈل کہنے والے، اپنے آپ کو ترقی کہنے والے، اپنے آپ کو آئیڈیل کار بتانے والے آج دنیا کے سامنے ہماری ماں بہنوں کے سروں کے دوپٹے کو ختم کر دینا چاہتے ہیں، جبکہ میرے مصطفیٰ کالی کملی والے پر قرآن کی آیت آتی ہے، قرآن پیغام دیتا ہے، نبی کے پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بارہا تعلیم دیتے ہیں۔ ہماری مائیں بہنوں کے سامنے ایک واقعے کی طرف اور اشارہ کروں گا۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا آپ بیٹھی ہوئی ہیں، آپ رسول اللہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ایک اندھے صحابی آپ کے گھر میں آپ کے سامنے آ کر سلام عرض کرتے ہیں۔ حضرت اماں عائشہ بیٹھی ہوئی ہیں، فرمایا
फरमाया मेरे मुस्तफा काली कमली वाले ने, ए आयशा तुम इनसे क्यों पर्दा नहीं कर रही हो? फरमाती है अम्मा आयशा सिद्दीका, या नबी अल्लाह इनके तो देखने के लिए आंखें नहीं है। फरमाया मेरे और आपके नबी ने कि इनके आंखें नहीं है, लेकिन आपको अल्लाह ने देखने की सलाहियत नवाजा है। आज दुनिया के अंदर रहकर मेरी माए और बहनों के सरों से ये दुपट्टा खत्म होता चला जा रहा है, इसलिए संभलने की सख्त जरूरत है, अपने आप को बचाने की और अपने आप को नबी के तरीके पर ढालने की सख्त जरूरत है। इसलिए मेरे मुस्तफा काली कमली वाले ने पहला पैगाम और पहली तालीम, पहला सबक ये जारी फरमाया, कुन आलिमन, तुम सबसे पहले नंबर पर इल्म दीन को हासिल करने वाले बन जाओ। चार बातें जिक्र करनी थी, लेकिन जो वक्त मुझे दिया गया है वो वक्त मुकम्मल हुआ चला है, इसलिए मैं बहुत जल्दी जल्दी करके इस हदीस का तर्जुमा करके अपनी बात को खत्म करता हूँ। नबी ये पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पहली तालीम ये जारी फरमाई और पहला सबक ये जारी फरमाया कि तुम इल्म दीन को हासिल करो। मैं बड़ौदा के इन गयूर मुसलमानों से, अपने इन नौजवान भाइयों से ये अहद लेना चाहूंगा और ये आपसे उम्मीद और तवक्को करूंगा कि इंशाअल्लाहुल अज़ीम हम इल्म दीन को हासिल करेंगे इंशाअल्लाह। नौजवान भी करेंगे, हम अपनी माओ बहनों से भी गुजारिश करेंगे कि इंशाअल्लाहुल अज़ीम इल्म दीन को हासिल करने की कोशिश करें। दूसरे नंबर पर मेरे मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, औ मुतअल्लिमन, या तुम इल्म दीन को फैलाने वाले बन जाओ। तीसरे नंबर पर इरशाद फरमाया, औ मुहिब्बन, अगर तुम इल्म दीन को फैलाने वाले नहीं बन रहे हो तो कम से कम तुम इनसे मोहब्बत करने वाले बन जाओ। चौथे नंबर पर आपने इरशाद फरमाया, औ मुत्तबिअन, या तुम इनसे ताबेदारी रखने वाले बन जाओ, इनकी ताबेदारी करने वाले बन जाओ। आपने चार बातें इरशाद फरमाई और फिर इरशाद फरमाया, वला तकुन फिल खामिस फतहलका, अगर तुमने इन चार किस्मों को छोड़ा, इन चार बातों को छोड़ा, तो फिर तुम्हें हलाकत और बर्बादी से कोई नहीं बचा सकता है। रब्बे करीम मुझे भी आपको भी अमल की तौफीक अता कर दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि। माशाअल्लाह।